السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خاص طور پہ اس ویلاگ کے اندر جو کل کا ایک بڑا حادثہ پیش آیا, پاکستان کے مختلف شہروں کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے جو حملے کیے گئے, اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے, تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور دیگر اہم خبریں بھی اس ویلاگ کا حصہ ہوں گی. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تقریباً اب جناب 6000 سبسکرائبرز صرف رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ 29 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے اور قریب ہم آ چکے ہیں. آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ بھی سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے اگر آپ ریگولرلی ہمارے ویلاگز کو آپ دیکھتے ہیں. اچھا جی, خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ویسے تو آج اتوار کا دن ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم تو پچھلے 12 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. تو جناب سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل حکومت نے رات کو جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ رد و بدل کیا ہے. ڈیزل کی قیمت کے اندر جو ہے 11 روپے 30 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے 268 روپے ہو گئی ہے. بہت بڑا جمپ ہے 11 روپے کا. اس کا مطلب ہے کہ اب ٹرانسپورٹ کا جو شعبہ ہے خاص طور پہ اس کے اوپر جو ہے کافی حد تک اس سے فرق پڑے گا. لیکن پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے 253 روپے 17 پیسے کے اوپر. اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ اب ذرا بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 16 مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے BLA کے دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ حملے کیے گئے اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ ایک بھرپور آپریشن کیا. مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا اور ٹوٹل اب تک کی اطلاعات کے مطابق 92 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے, جس میں 3 خودکش بمبار بھی اس میں شامل تھے. جبکہ 2 روز میں مجموعی طور پر جو ہے وہ 133 دہشت گرد جو ہیں وہ کل مارے جا چکے ہیں اور اس سارے آپریشنز کے دوران جو ہے سیکورٹی فورسز کے 15 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کوئٹہ, مستونگ, نوشکی, دلبندین, خاران, پنجگور, تمپ, گوادر اور پسنی کے گرد و نواح میں متعدد دہشت گرد کارروائیاں کر کے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. غیر ملکی اکاؤں کی ہدایت پر کی جانے والی ان بزدلانہ دہشت گرد کارروائیوں کا مقصد مقامی آبادی کی زندگی کو مفلوج کرنا اور بلوچستان کی ترقی کو نقصان پہنچانا تھا. ان حملوں کے دوران ضلع گوادر اور خاران میں 69 شہریوں کو نشانہ بنایا گیا, جہاں دہشت گردوں نے بدنیتی سے 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, جن میں خواتین, بچے, بزرگ اور مزدور بھی شامل تھے اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ تھے اور انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. ISPR کے مطابق کلیئرنس آپریشن اور شدید جھڑپوں کے دوران وطن کے 15 بہادر سپوتوں نے جرأت و بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ نے واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ حملے پاکستان سے باہر سرگرم دہشت گرد عناصر نے منصوبہ بندی کے تحت کروائے, جو پورے واقعے کے دوران دہشت گردوں سے براہ راست رابطے میں تھے. ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا, یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اٹیکس کیے جائیں. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف کوئی عام کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں تھی, یہ پورا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا اور اس کے اندر پوری پلاننگ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اور مقصد بیسکلی یہی تھا کہ یہی ایک امیج جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ یہاں پہ قائم نہیں ہے. آبویسلی یہاں پہ بہت سے سوالات جب اس کی رپورٹس بنیں گی, اس کی یہ واقعات کس طرح ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی انٹیریئر منسٹری کی جانب سے یا آپ کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے اگر اس کی کوئی رپورٹس ترتیب دی جائیں گی تو اس میں سب سے بڑا ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ یہ انٹیلیجنس کا کتنا بڑا فیلئر تھا. کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر اتنا بڑا حملہ پلان ہو رہا تھا تو اس کی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ پہلے سے کیوں نہیں تھی. ظاہری بات ہے انٹیلیجنس بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو جو ہے وہ روکا جا سکے. اور اس کے بعد جو متعلقہ ادارے تھے یا ان کے اہلکار وہاں پہ موجود تھے, کیا وہ اس کے لیے پوری طرح پریپیئر تھے یا نہیں تھے. ویسے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 92-93 دہشت گرد جو ہیں وہ صرف ایک دن کے اندر اس سارے آپریشن کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور اب اس وقت یہ بھی BLA کی جانب سے ان کے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں وہ ابھی بھی بڑھا چڑھا کے نمبرز کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنے بزدل ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ مطلب انہوں نے یہاں پہ ایک سکول کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس سے زیادہ بڑا بزدل کون ہو سکتا ہے جو بچوں کے سکول کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرے. کوئٹہ میں شہید ہونے والے 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ جو ہے وہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی اور اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی, سول اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی. شہداء کی نماز جنازہ میں شہداء کے لواحقین بھی موجود تھے. میتیں سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے سپرد کی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی ہنگامی دورے کے اوپر جو ہے وہ کوئٹہ پہنچے
بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد محسن نقوی نے کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں دہشت گرد حملوں اور سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے، سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، جو بھی دہشت گرد آیا وہ بچ کر واپس نہیں گیا، دہشت گردوں کو ڈھونڈ کر مارا گیا۔ تمام سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، فورسز نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو ہلاک کیا۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان حملوں کے پیچھے بھارت ہے، بھارت نے ان حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ ہم ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، دہشت گردوں نے ان کے ماسٹرز کو نہیں چھوڑیں گے، جہاں سے بیٹھ کر یہ دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، ہم ان کو دنیا میں بے نقاب کریں گے کہ یہ کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کی مالی مدد کے ساتھ منصوبہ بندی اور حکمت عملی بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت کو اسی طرح شکست ہوگی جس طرح پہلے ہوئی ہے، ہم سب مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان بہادر شخص ہیں، وہ فرنٹ پر آ کر لیڈ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کاش ہمارے پاس چند اور سرفراز بگٹی ہوتے تو اس ملک کی دہشت گردی دنوں میں ختم ہو جاتی۔ سرفراز بگٹی صاحب نے اس موقع پہ گفتگو کی، انہوں نے کہا جی دہشت گردوں نے گوادر میں لیبر کالونی میں گھس کر بلوچ فیملی کی خواتین اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے 10 حملے بھی ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے، شہداء کے خاندانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اب صرف تفصیلات آنا باقی ہیں۔ جب پولیس اہلکاروں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہ کافی اس موقع پہ جذباتی ہو گئے، انہوں نے روتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ حوصلے قائم رکھیں گے اور ان دہشت گردوں کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی جو ہے اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ملی ہے۔ سعودی عرب نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہر مملکت ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو یکسر مسترد کرتی ہے اور اس حوالے سے اپنے اصولی اور دو ٹوک موقف کی ایک بار پھر تجدید کرتی ہے۔ بیان میں پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ مملکت سعودی عرب پاکستان کی سلامتی، استحکام اور امن کے خلاف ہونے والی تمام کارروائیوں کی مخالفت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب باڑا سیاسی اتحاد کا رپورٹس کے مطابق تیرا معاملے کے اوپر ہونے والا اہم جرگہ جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے، جس میں عمائدین اور مشیران نے صوبائی حکومت کو نااہلی اور بد انتظامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کی مزید ڈیٹیلز ویسے بھی میں اس خبر کی لے رہا ہوں، لیکن جس طرح میڈیا نے رپورٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ باڑا میں منعقد ہونے والے جرگہ تیرا کے نمائندہ قبائلی عمائدین اور مشیران کے مطالبے پر طلب کیا گیا، جس میں صوبائی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات پر مستقبل کا رائے عمل جو ہے وہ طے کیا گیا۔ جرگہ نے تیرا میں بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جرگہ ممبران نے قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ جرگے کا ایجنڈا چیئرمین باڑا سیاسی اتحاد حاجی شیری آفریدی نے جو ہے وہ پیش کیا۔ ایکسپریس نے جناب اس خبر کو رپورٹ کیا ہے۔ دوسری جانب سوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو ہے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا گزشتہ روز پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا، سب میں غصہ پایا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا، ان کی صحت سے متعلق خبر ان کے خاندان سے چھپائی گئی، آپ لوگوں کا وزیر اعلیٰ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہ لگایا جائے، ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بھی بتاتا ہوں اور ان کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وزیر اعلیٰ نے 8 فروری کو مکمل شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس دن عوام گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور تمام سرگرمیاں جو ہے وہ بند رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد ہی ان کی اصل طاقت ہے، اس بار تاریخ بدلیں گے اور عوامی طاقت کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اسٹریٹ موومنٹ عمران خان کی ہدایت پر پورے پاکستان میں شروع ہے، اسٹریٹ موومنٹ سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ہم اڈیالہ ملاقات کے لیے نہیں بانی کو رہا کرنے جائیں گے، بہت جلد کال آنے والی ہے، ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، اس دفعہ پورے پاکستان کو ہم ڈی چوک بنائیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے وکلا کے جناب 6 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد، وفد نے جیل حکام سے عمران خان کی طبی معائنے کا ریکارڈ مانگا، 6 رکنی وکلا کے وفد کو گیٹ نمبر 3 سے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ وفد میں اویس یونس، راجہ متین، احسن کھیتران، حسنین سنبل، سجاول ایڈوکیٹ اور واسط ایڈوکیٹ جو ہے وہ شامل تھے۔ وکلا نے جیل حکام سے مل کر تحریری درخواست جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ بانی کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، رپورٹس دی جائیں۔ وکلا نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکالت نامے بھی مانگ لیے، مجموعی طور پر 6 وکالت نامے دستخط کے لیے جو ہے وہ بھجوائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، ہم نے اپنے پرسوں کے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، تو اس کے اوپر شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو ہے وہ بیان آ گیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس آڈیو سے
یہ امپریشن آ رہا تھا کہ جناب آپس میں تعلقات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہ سہیل آفریدی صاحب کے فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے تھے اس آڈیو کے اندر۔ ایک تو انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ آڈیو جو ہے انہی کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آڈیو کو بلا وجہ متنازع بنایا گیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات موجود نہیں ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے سہیل آفریدی پہ الزام عائد کیا، تاہم پارٹی کی وضاحت کے بعد یہ پروپیگنڈا